الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دین کے محافظ و رہبر ہیں ہمارے عالم، دین کے محافظ و رہبر ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے، محافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، دین کے محافظ و رہبر ہیں ہمارے عالم، خلوص و عشق کے پیکر ہیں ہمارے عالم۔ دین کے محافظ و رہبر ہیں ہمارے عالم، خلوص و عشق کے پیکر ہیں ہمارے عالم، جن کے ذریعے سے پھیلا ہے اسلام جہاں بھر میں، ہاں وہی بندے پرور ہیں ہمارے عالم، جن کے ذریعے سے پھیلا ہے اسلام جہاں بھر میں، ہاں وہی بندے پرور ہیں ہمارے عالم۔ آپ نے اچھا کلام سماعت کیا، اچھا انداز کے ساتھ علامہ جمیل قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے ابھی مولانا جیسان صاحب کے ذریعے آپ نے کلام سماعت کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سماعتیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بڑے شاعر تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ بات الحمدللہ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور منبر رسول پر ہوں، خود کے اپنے ان کے ذاتی کلام جو کہ ان کی تحریراً خود موجود ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی اپنی تعریف بیان نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک آپ کی ماتھے کی نگاہوں کے سامنے اچھے ناطخاں اور اچھی آواز کے مالک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نعت پاک آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ بس ایک چھوٹا سا چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے کلام پیش کروں تاکہ میں بھی سنت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کر سکوں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، آپ ذرا بولے مچل کے سبحان اللہ۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھول دیں اور اس کا ہلکا سا ریپیٹ بڑھا دیں، میں پیش کرتا ہوں، دیکھیں۔ خدا کے فضل سے ہوگا نظارہ غوث اعظم کا۔ تمنا ہے دل کے اندر، ہے نا؟ اگر تمنا ہے تو بولیں گے۔ دیکھیں انداز لہجہ وہی ہے جو ان کا تھا، لیکن اشعار بدلے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اشعار میں تبدیلی ہے۔ خدا کے فضل سے ہوگا نظارہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہوگا نظارہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہوگا نظارہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہوگا نظارہ غوث اعظم کا۔ ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں تو دو، جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور حضرات یہ بھی شعر دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، بولے مجھے کہ سبحان اللہ۔ دکھایا پیڑ پہ جلوہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، دکھایا پیڑ پہ جلوہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، ارے مریدوں کو تسلی دیتا چہرہ غوث اعظم کا، مریدوں کو تسلی دیتا چہرہ غوث اعظم کا۔ ہمیں تو دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور حضرات آخری
شیخ بس پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمانے مبدا کہ بابو شیخ جانا، بابو شیخ حضور غوث اعظم کے محلے کا نام، جیسے ہمارے گاؤں کا نام ملک ہے، ہمارے گاؤں کا نام کھوج شریف ہے، ایسی بابو شیخ جو ہے جب ہم رامپور میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد ہیں مفتی اسلام صاحب رضوی، ایک بڑے عالم دین، بہترین اور ذمہ دار عالم ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے محبت کریں اور ان کے دامن سے وابستگی حاصل کریں تو فرماتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں پیش کرتا ہوں کہ بابو شیخ جانا چاہتا ہے گر اجازت ہو، کہ بابو شیخ جانا چاہتا ہے گر اجازت ہو، ملے کاش اظہر کو اشارہ غوث اعظم کا، ملے کاش اظہر کو اشارہ غوث اعظم کا، ہمیں تو دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ بڑی ہدایت ہے علم والوں کے لیے۔ اب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہم صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنی ایک ذمہ داری اپنے آپ میں رکھتے ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں؟ کیا ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا بول دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل کے اندر بیٹھا ہو گیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں علم والے کون ہوتے ہیں۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وقت میں اپنے بے شمار مریدوں کے گھر میں کھانا کھا لیا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کوڑ کے مریضوں کو غوث اعظم نے ٹھیک کیا۔ اس طریقے کی کرامات ہمیں سننے کے لیے ملتی ہیں، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں اس سے قبل میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتاب کا نام نوٹ کریں، ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عرض کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس دن کے اندر اللہ اکبر کبیرہ لوگ اپنے اپنے عمل کی فکر کرتے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں لوگ اعمال کے مطابق ڈوبے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے قلم کی روشنائی کو جمع کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنی محبت اللہ رب العزت علماء سے کرتا ہے۔ علماء کے ساتھ رہیں، علماء سے محبت کریں، علماء سے ساتھ رہنے کا نتیجہ بتاتا ہوں، علماء سے محبت کا فائدہ بتاتا ہوں۔ سنو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت علماء کے پین کی، علماء کرام کی قلم کی روشنائی کو اپنے فرشتوں کے ذریعے جمع کرائے گا، اور جمع کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام تر کے شہداء جو شہید ہوئے ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مذہب اسلام کے لیے اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں، جس طریقے کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان تمام تر کے خون کو جمع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت جمع کرانے کے بعد میں علماء کرام کے قلم کی روشنائی کو شہداء کے خون سے تولے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ مرتبہ ہے علماء کرام کی قلم کی روشنائی کا، جس سے انہوں نے فتوے لکھے، جس سے انہوں نے کتابیں تحریر فرمائی، جس سے انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے اقوال جمع کیے، اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں لینے کے بعد میں ہم تک پہنچائیں۔ اس قلم کی روشنائی کو اللہ رب العزت جمع کرے گا، اور جمع کرانے کے بعد میں اس قلم کی روشنائی کو اللہ اکبر کبیرہ شہدائے کرام کے خون سے تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کو عطا فرمایا۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، انبیاء نے جو دین لے کر کے آئے تھے، انبیاء کاملین جو دین لے کر کے آئے تھے، انبیاء کرام جو دین لے کر کے آئے تھے، وہ دین جو ہے نا اب وہ ہم تک پہنچ چکا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے بعد میں کوئی کسی طریقے سے نبی نہیں پیدا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کے بعد نبیوں کے سلسلے کا اختتام ہوا، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاءوں کے دین کے وارث ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ جو کام اپنے دور میں انبیاءوں نے کیا ہے، آج کے دور میں وہ علماء کرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں وہ ذمہ داری علماء کرام نبھا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میرے چہرے کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ جس نے عالم کے چہرے کو دیکھا اس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب بات علماء کرام کی آئی ہے تو سنو، اب سمجھنے کی کوشش کرنا اور دل کے کانوں سے سننے کے بعد میں اپنے ذہن و فکر کے تختی پہ نوٹ کرنا اور لے کر کے جانا اور اس پہ غور کرنا۔ آؤ، جب علماء کی بات آئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا غوث اعظم کے حوالے سے، میں بہت جلد حضرت پہ آنے والا ہوں، چونکہ حضرت ہی کے نام سے اس محفل کو منسوخ کیا گیا ہے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن چلو پہلے حضرت کے جد امجد کی بات کی جائے، سب سے پہلے بات کی جائے حضرت علی تعالی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ فاتح خیبر ہیں۔ کون ہے حضرت علی؟ داماد پیغمبر ہیں۔ حضرت علی کون ہے؟ حیدر قرار ہیں۔ کون ہے حضرت علی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ اور ایسا سید عالم، اس طریقے کا علم رکھنے والے کہ جس کے حوالے سے خود میرے مصطفیٰ ارشاد فرما دے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں جو ہوں وہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ، وہ حضرت غوث اعظم کے دادا جان کہ جن کے حوالے سے علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ قسم خدا کی حضرت علی کی کراماتیں آپ سنتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کر کے پھینکا ہے۔ حضرت علی کو دیکھنے کے بعد میں لوگ حیرت میں ہو جایا کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے اللہ اکبر کبیرہ، کیسا علم ہوگا، کیسی علم کی رفتار ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ایک قدم آپ کا زمین پر ہے، دوسرا گھوڑے کی زین پر ہے، اس سے پہلے علی نے ایک اللہ کے کلام کی تلاوت کر دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ یار سمجھنے کی بات ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں عالم ہوتے کون ہیں؟ ارے آؤ میں آپ کو بتاؤں، کسی اچھے عالم کی صحبت میں بیٹھو، کسی اچھے عالم کو سنو، پتا چلے کہ عالم کون ہوتا ہے، عالم کس طریقے سے بنا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حضرت تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کا مدلل خطاب ابھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ فقیر کے پاس جو کچھ بھی جیسا اللہ نے عطا کیا ہے، میرے رب کا صدقہ ان علماء کرام کی دعائیں الحمدللہ میرے ساتھ ہیں۔ یقین کریں کہ ان کی جو قدم کی جو نیچے جوتی یہ پہنتے ہیں، اس جوتی کے نیچے جو دھول لگتی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میرے ماتھے کی جو ہے نا زینت بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہیں ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے بڑی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، میرے ماں باپ کا جو ہے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں عرض یہ کرنے لگ گیا تھا کہ حضرت علی تعالی کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں کو بتاتے نظر آئے۔ آؤ آپ تھوڑا نیچے آ جاؤ۔ انہی کے بیٹے کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کہتے ہیں جی ہم نہیں بات کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے
اندر طاقت نہیں ہے. ذرا سا پیسے والا آیا, اگر اس نے کوئی مسئلے میں گڑبڑی کی تو ہم نے مسئلہ اسی کے حساب سے بتانا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے قوم کے مولوی تو جو ہو کیا گیا ہے, تو اپنے آپ کو عالم کا ٹائٹل لگائے گھومتا ہے, تو اپنے نام کے آگے امام کا نام لگائے گھومتا ہے. میرے امام کو پڑھ کر کے دیکھ, کربلا کا میدان ہے, کربلا کے میدان کے اندر یزید کھڑا ہو گیا ظالم, لیکن حالانکہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے. ہم حضرت امیر معاویہ کو الحمدللہ اتنا مانتے ہیں, اتنا مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں, تمام تر صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن انہی کی نسل سے ایک بیٹا ظالم پیدا ہوا جس کو یزید کہا جاتا ہے. اپنے حساب سے مذہب اسلام کو چلانے کی کوشش کی, اپنے حساب سے قرآن کو چلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر کبیرہ. میرا امام کھڑا ہوا, میرے حسین اعظم کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرما دیا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ کا نواسہ زندہ ہے, جب تک حسین جیسا عالم زندہ ہے, ہرگز کسی کی ہمت نہیں کہ قرآن کو اپنے حساب سے چلائے. جس طریقے سے اللہ نے کلام نازل فرمایا ہے, جس طریقے سے کلام مجید کے قوانین ہیں, اسی طریقے سے اسی قوانین کے اکارڈنگ اس پر عمل کیا جائے گا. شریعت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا. مصطفیٰ کے فرامین میں کسی طریقہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آؤ میں آپ کو بتاؤں, بات چلنے لگی, اب بات چل رہی ہے, یہ تمام تر کے صحابہ موجود ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے منایا, بتایا کربلا نہیں جانا ہے, رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ, بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن حسین اعظم فرماتے ہیں اگر آج حسین رک گیا, اگر آج جو ہے حسین نے منع کر دیا اور کمپرومائز پر تیار ہو گیا, تو کل نانا جان کو کیا منہ دکھایا جائے گا. عالم ایسا ہوا کرتے ہیں, علماء اس طریقے کے ہوا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ یزید جو اللہ اکبر کبیرہ شراب کے گھڑوں کو قرآن پاک سے ڈھکتا ہے, بیٹیوں سے شادیاں جائز کرتا ہے, ماؤں سے زنا معاذ اللہ رب العالمین نکاح کو جائز کرانے کی بات کرتا ہے, یہ اتنا بڑا مردود ہے, یہ میرے نانا کی شریعت میں مداخلت کرتا ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا. حسین اعظم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں, حسین اعظم اپنے بچوں کو قربان تو کر سکتے ہیں, ننھے اصغر کے حالت میں اللہ اکبر کبیرہ تیر کا چھدنا تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن نانا کی شریعت پر مداخلت برداشت نہیں, نانا کے فرامین میں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں. یزید اپنے وقت کا بادشاہ تھا, ہوگا کوئی ضرورت نہیں, لیکن بتا دیا کہ آج کے دور کے اندر یہ موجود ہے, اور یہ دیکھ لیں آپ, اور آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے. حسین اعظم نے کربلا میں بچوں کو اپنے ننھے نونہالوں کو جان کو نچھاور کیا, وجہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے, بتانے کے لیے کہ صحیح دین کیا ہے, صحیح مذہب کیا ہے. اب ایمانداری کی میں آپ کو بات بتا دوں, اگر کربلا کے میدان کے اندر حسین اعظم کمپرومائز کر لیتے, جس طریقے سے آج کے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو داڑھی ٹوپی والا تو کہتے ہیں, اپنے آپ کو مولانا مولوی تو لوگوں کی نظروں میں کہہ دیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جی ہمیں کیا مطلب پڑا ہے صاحب, بھئی ہم کیا کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ارے بھائی تم نہیں کر سکتے تو تجارت میں لگ جاؤ. ممبر رسول تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ممبر رسول پہ کسی سردار کی بات نہیں چلے گی, حبیب پروردگار کی بات چلے گی. فرامین مصطفیٰ جس کے دل کے اندر ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کے دل میں محبت ہے, وہ ہرگز شریعت میں کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتا, کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. حضرت امام حسین اعظم نے منع فرما دیا, یہ بڑے لوگ ہیں, چلو آؤ تھوڑا نیچے چل کر کے آؤ, انہی کے بیٹے, انہی کے پوتے, انہی کے خانوادے, انہی کی اولاد, جس کے حوالے سے میرے امام نے جواب دیا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر کبیرہ. ممبر رسول کی ذمہ داری سنبھالی کون ہے؟ عبد القادر ہے, موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فاطمہ ام الخیر کا بیٹا ہے. آج تو ماؤں کو فرصت نہیں ہے کلام مجید کو پڑھنے کی, آج ماؤں کو فرصت نہیں تسبیح و تحلیل پڑھنے کی, آج ماؤں کو فرصت نہیں ہے. آج یہ انسٹاگرام نے برباد کر دیا میرے نوجوانوں کو. اگر سن رہے ہیں تو سنیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے بھی, اگر گھر میں لحاف میں لیٹ کر کے سن رہے ہیں تو سنیں ذرا میری بات. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے پیارے تو کہاں چلا گیا, تیرا ذہن کہاں چلا گیا؟ آج یہ موبائل پہ ناچتا ہوا لڑکا, آج تو نے اس کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان کا آئیڈیل اور ماڈل ہرگز یہ نچنیے نہیں بن سکتے, یہ ناچنے والے نہیں بن سکتے. ہمارے جو آئیڈیل اور ماڈل ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید ہیں. ہمارے آئیڈیل اور ماڈل جو ہیں وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ
اللہ تعالی علیہ، یہ تمام تر کے علماء اکرام مسلمانوں کے آئیڈیل اور ماڈل ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سوائے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ ہرگز کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر مصطفیٰ کا فرمان ہے تو سنا دیا، اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو بتا دیا، اگر کسی عالم دین نے فتویٰ دیا تو یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ وقت ہے تو کون ہے، ہوگا اپنے دور کا۔ میں بات کر رہا تھا حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب بنے بغداد شریف کی مسجد کے امام، آؤ میں بتاؤں، میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان قبیلے والوں سے کہ جو اپنی ذمہ داری بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار تو بتاتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ذمہ دار نہیں۔ آؤ سنو، حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے دور کا ایک خلیفہ ہے، انہی کے دور کا ایک بادشاہ ہے، جس نے ایک بندے کو جج بنایا۔ کون ہے؟ ابو الخلافہ، جس کو جج بنایا گیا۔ لیکن ہے کون؟ معلوم ہے جج کس کو کہا جاتا ہے؟ یار جو دوسرے کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے، اس کیٹیگری کے اندر کہ جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کے بعد اس کے قلم کو وہ طاقت ملی کہ اگر اس نے لکھ دیا موت ہے تو موت دینی ہے، اگر اس نے لکھ دیا کہ زندگی دی جائے گی، بری ذمہ کیا جائے گا تو کر دیا جائے، اور وہ بندہ جھوٹا اور مکار ہو، چور اور زانی ہو۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں وقت کے بادشاہ کو للکارا، اور للکارنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، سن لے ظالم، یہ موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا، علی کا پوتا، حضور کا نواسہ منبر رسول سے بول رہا ہے، تو نے جس کو جج بنایا ہے، جس کو تو نے جج کے عہدے پر فائز کیا ہے، یہ عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا عہدہ ہے، یہ لوگوں کی اچھائی اور برائی کا فیصلے کرنے والا ہے۔ جو خود جھوٹا ہو، جو خود مکار ہو، جو خود زانی ہو، جو خود معاذ اللہ رب العالمین اللہ اکبر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو، کیا وہ لوگوں کے صحیح فیصلے کرے گا؟ آج ہم بھی فیصلہ کرانے کے لیے امیروں کو تلاش کرتے ہیں۔ پہلے کے لوگ امیروں کو نہیں تلاش کیا کرتے تھے، علماء کرام کو تلاش کیا کرتے تھے۔ پہلے فیصلے حق اس لیے ہوا کرتے تھے کہ علماء کرام سے معلوم کیا جاتا، حضرت ذرا فرمائیں کہ اس کے لیے کیا فیصلہ لگایا جائے، اس کے لیے کون سا قانون لگایا جائے۔ علماء کرام حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس پہ فیصلہ لگاتے نظر آتے، دنیا بھی کامیاب ہوتی، آخرت بھی کامیاب ہوتی، اور فیصلے بھی کامیاب ہوتے نظر آتے۔ لیکن آج کے دور میں تو دیکھا جاتا ہے گڈی موٹی کس کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ بتا رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں کھلی لفظوں میں، اپنی ہو یا پرائی کی، اور باخدا میں بتا رہا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ شاید یہ علماء کرام جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت میرے دل سے واقف ہے، اور اللہ رب العزت کے جو مقدس ولی سدرہ سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری کیفیت سے واقف ہے۔ میں ریاکاری نہیں کرتا، میں دکھاوے کے لیے نہیں بول رہا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں ذمہ داری کی ضرورت ہے، ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے زیادہ ہماری قوم جو حضرت بگڑتی نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ ان کے دماغ جو اونچے ہوتے نظر آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ہی لوگ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور ہم سے کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ ارے منبر رسول ہمیں دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منبر کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے یار، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا۔ یہ وہ منبر رسول ہے جہاں پر میرے نبی خطبہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ وہ منبر رسول ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ منبر رسول کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، حضرت امام حسین اعظم نے جس کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، اور آج اس منبر سے اللہ اکبر کبیرہ منمانیاں نکالی جا رہی ہیں، لوگوں کے حساب سے فتوے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کے حساب سے فتوے رائج کیے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ منبر رسول ہے۔ آج کے دور کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں، اس تخت کو تخت نہ جاننا، اس ہاتھ میں مائک کو مائک نہ جاننا، یہ ہمارے لیے دین پھیلانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جگہ جو ہمیں عطا کی ہے وہ کسی نے نہیں دی ہے، بلکہ یہ ہمارے حبیب پروردگار نے ہم عطا کی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو فرامین ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جب ہمارے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ یہ ناجائز ہے تو ہم اس کو ناجائز ہی پکاریں گے، ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ یہ ناجائز ہے تو ہم اس کو ناجائز ہی بولیں گے، اگر ہمارے علماء کرام نے منع کر دیا کہ اس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی گنجائش ایڈ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، حساب دینا پڑے گا، حشر کے میدان میں اللہ اکبر کبیرہ حساب دینا پڑے گا۔ میں نے سنا علماء کرام بتاتے کہ کچھ آخری وقت کے کچھ مولانا ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اکبر کبیرہ بھیڑ بکریوں کی طرح حکار کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
ذرا غور کریں اپنے اندر، گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. آج دو پیارے کیا نہیں پڑھا اعلیٰ حضرت کو کروں مدح اہل دبل غزا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے کریم کا گدا. میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 10 روپے ملتے ہیں ایک شیر کے 10 روپے دیتا ہے بادشاہ جو ہے وہ. اس کی شان میں لکھ دو ذرا کچھ. اعلیٰ حضرت نے منع فرما دیا، چل ہٹ یہاں سے نکل جا. اعلیٰ حضرت فرماتے کروں مدح اہل دبل رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. یہ پیسہ میرے سامنے کیا ہے، اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. احمد رضا جب تعریف کرتا ہے تو مصطفیٰ کی کرتا ہے، جب واقعات لکھتا ہے تو مصطفیٰ کے لکھتا ہے. احمد رضا نے جب قلم اٹھایا ہے تو لکھتے نظر آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. احمد رضا نے قلم اٹھایا تو لکھ دیا ہے، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. مکتے میں کمال کرتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت. اسی کے مکتے کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکتہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، فرماتے کروں مدح اہل دبل رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. 10 روپے میں اپنے ایمان بیچنے والوں، 10 روپے نکالنے کے چکر میں اللہ اکبر کبیرہ غلط مسائل بیان کرنے والوں، آؤ سنو علماء کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کو کس طریقے کی ذمہ داری نبھانی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے صاف منع کر دیا. ان سے بھی کہا تھا کہ وہ 10 روپے دے گا، چلو چل کر کے ایک تو شاعری اچھی کرتے ہیں آپ لکھ دیں کچھ. اعلیٰ حضرت سے اچھا شاعر آج کے دور کے اندر ہے تو لا کر کے دکھاؤ. ارے میرے امام کا کوئی شعر حدیث کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو وہ کسی ولی کا قول ہے، یا پھر کسی بزرگان دین کا فرمان ہے، یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یا پھر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکارڈنگ لکھا ہوا ایک اشعار ہے. اسی کے باوجود فرماتے کروں مدح اہل دبل رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں جو بیچ دیا جائے. اور میں اب یہ جواب دینا چاہتا ہوں ان تمام تر کو سنو. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، علماء بتاتے ہمیں، کہتے کہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کرام کے رزق کو تنکوں میں بکھیر رکھا ہے. تنکوں میں بکھیر رکھا ہے، تنکوں میں. انہیں جا کر کے چننا ہے اپنے رزق کو. ایک جگہ کھڑے ہونے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے میں 50 سال جو ہے مطلب یہ کہ یہیں پر لگا رہوں اور منمانیاں کراتا رہوں، ہرگز نہیں ہو سکتا. ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس طریقے کی جگہوں کی، اس طریقے کے پیسے والوں کی، اس طریقے کے دولت والوں کی کوئی ضرورت نہیں. جب فرامین مصطفیٰ پر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ حدیث مصطفیٰ تم تک پہنچے اور صحیح حدیث تم تک پہنچے. تو میں عرض یہ کرنے لگ گیا تھا، بادشاہ وقت کو غوث اعظم للکار رہے ہیں، نانا کا منبر ہے، ارشاد فرماتے سن لے تو اپنے دور کا خلیفہ ہوگا، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جس نے جو ہے 15 پارے مجھے اپنے شکم میں حفظ کرا دیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جس نے تسبیح پڑھتے پڑھتے جو ہے آٹا گوندھ کر کے دکھایا ہے، جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اصرار کرتے کرتے اپنے تمام تر کے کام کاج کو انجام دیتے نظر آئی ہے. میں اس ماں کا بیٹا ہوں، میں اس نانا کا نواسا ہوں کہ جس کے صدقے سے تمام تر اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا. میں شریعت کے اندر کمپرومائز برداشت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. سنو مسلمانوں، غوث اعظم کے جملے منبر سے نکلے، اس بادشاہ وقت کے کان میں پہنچے. ہیبت طاری ہو گئی، ڈرنے لگ گیا، ڈر دل میں بیٹھ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. عبد القادر کا اتنا جلال، غوث اعظم کا اتنا جلال. ترنت فیصلہ لیا، جس بندے کو، جس جھوٹے اور مکار کو اس نے جج کا عہدہ دیا تھا، جس مکار کو اس نے جج کا عہدہ دیا، ترنت اس کو اپنے اس عہدے سے ہٹایا. اور ہٹانے کے بعد میں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ایک اچھے اور نیک متقی پرہیزگار بندے کو اس عہدے پر فائز کرایا گیا. سبحان اللہ. یہ ہیں علماء کرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جن کے حوالے سے خود اللہ کا کلام ارشاد فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العزت سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے. جب وہ ایک پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی کھلا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ عطا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت و ذلت میں رب کے اختیار میں، کسی کے بس کی بات نہیں. سمجھنے کی ضرورت یہی ہے میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں. میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام
صحیح علماء اکرام سے رابطے میں رہیں اور ان کے فرامین پر عمل کریں اور سنی سنائی بات کی تحقیق کیا کریں. بات کہاں تک سچ ہے یہ مفتیان کرام بتائیں گے. حفاظ کرام کا کام ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا. مسائل بیان کرنا حفاظ کرام کا کام نہیں ہوتا. مسائل بیان کرتے مفتیان کرام جن کو افتاء میں بیٹھنے کی اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا فرمائی. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ صحیح مسائل کیا ہیں. آ رہی ہے بات آپ کو سمجھ میری؟ اس چیز کا دھیان رکھیں. انہی کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اپنے کلام کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العزت سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. غوث اعظم اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے, اتنا ڈر. کیا غوث اعظم عالم نہیں تھے؟ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا؟ میں اپنی بات کو ختم کی طرف لے کر کے آ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا غوث اعظم پیڑ کے پتے پہ نظر آ رہے. آپ نے یہ سنا امام صاحب سے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کیا. یہ زندہ حقیقت ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ نے یہ سنا؟ ہم اب جو ہے مطلب یہ کہ زیادہ تر میلاد کے اندر ذکر کی محفلوں کے اندر, لیکن سنیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے بے شمار کتابوں کو تصنیف فرمایا ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم ولی ہیں اور بہت پائے کے بزرگ ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ بغیر علم کے ولی نہیں بنا جا سکتا. عالم ولی بننے کے لیے بھی عالم ہونا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ نگاہوں سے پی کر کے بن جاتے ہیں, کچھ کتابوں سے پی کر کے بن جاتے ہیں, تو عالم ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ علم والوں کو ممبر کے ذمہ دار بنائیں اور یاد رکھیں کہ علماء کرام سے رابطے میں رہا کریں. یہی آپ کو صحیح زندگی دکھائیں گے. یہ آج کے دور کے پیسے والے, یہ آج کے دور کے دولت مند لوگ نہ تو یہ آپ کا بھلا پورا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ذرے اختیار میں ہے کہ وہ ہمارا بھلا پورا کریں. ہمارے لیے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی ہیں. ہمارے لیے حضور غوث اعظم کافی ہیں. ہمارے لیے ہمارے علماء کرام کافی ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ابھی مرد مجاہد حضرت مفتی سلمان ازہری رہا ہو کر کے نظر آ, کس کے لیے گئے تھے بھائی جیل؟ کس کے لیے جیل گئے تھے؟ کیا ظلم نہیں کیا تھا آپ نے؟ کون سا ایسا جملہ بولا تھا؟ لیکن آپ نے دیکھا ان کو باپ سے دور کر دیا گیا, بھائیوں سے دور کر دیا گیا, گھر والوں سے دور کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی کیا فرماتے؟ ارے جا تو ہوگا وقت کا مودی شودی, ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آج بھی منبر رسول پر بولتے ہیں. اور پھر آپ نے جب کار سے انٹری کی تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کے اندر, آپ آئے رہا ہو کر کے سوال کیا تھا حضرت آپ آ گئے, بڑا سکون ملا. کہتے ہیں شور بھی آئے گا, شور بھی آئے گا. یہ جملہ میرے مجاہد کا ہے. یاد رکھیں مسلمانوں, جو سچا عالم ہے وہ دین کے لیے گردن کٹا بھی سکتا ہے اور دین کے لیے گردنیں کاٹنے کے لیے بھی تیار ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیں گے, کیونکہ مذہب اسلام بڑی مشکلوں, بڑی کٹھنائیوں سے ہم تک پہنچا ہے, بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے. ہمیں تو پلا پلایا ملا ہے نا یار, ہمیں تو اچھا خاصا مل گیا نا. ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو کٹایا ہے, ذرا ان سے پوچھو کہ جنہوں نے جنگ بدر کے میدان میں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. ذرا پوچھو حضرت خالد بن ولید سے, اچھا یہ تو اس دور کے ہیں. ذرا پوچھو کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ سے, یہ عالم دین ہیں جنہوں نے کہہ دیا کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. انگریزوں نے کہا تھا فتویٰ بدل دو, فتویٰ بدل دو, جان سے چھوڑ دیں گے, فتوے کو رد کر دو, جان سے چھوڑ دیں گے. ارشاد فرماتے ظالم چل ہٹ یہاں سے, تیرے فتویٰ بدلنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے. وہی سکت آل رسول کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اسرار میں اپنے فتوے کو نہ بدلا, اور ان ظالموں نے کیا کیا؟ فتوے کو نہ بدلنے کا نتیجہ اللہ اکبر کبیرہ, جلتی ہوئی پریس سید کفایت اللہ کافی کے بدن پہ لگا دی. اللہ اکبر, جلتی ہوئی پریس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئلہ اگر کسی کے بدن پہ ایک تلی رکھ دی جائے تو جان نکل جاتی ہے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ میرے مجاہد کے بدن پر جلتی ہوئی پریس رکھ دی. ان کے بدن کو جلایا گیا, فتوے میں تبدیلی لائی جائے, فتوے کو بدلا لائے, فتوے کو بدل دیا جائے. لیکن فرما دیا کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے اکارڈنگ لکھا گیا ہے, یہ علماء کرام کے فرامین کے ان کے قول کے مطابق لکھا گیا ہے, یہ کسی کے کہنے سے نہیں بدلا جائے گا. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا, ایمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ فتویٰ قرآن کے مطابق ہے. تو ناجائز کر رہا ہے تو تیرے لیے ناجائز کا فتویٰ دیا جائے گا. اسی لیے فرمایا تھا پھانسی دی نا میرے امام کو تو کہتے نظر آئے تھے ایک لمحے کا وقت, بس اس لیے چاہیے کہ کچھ کفایت اللہ کہنا چاہتا ہے. فرماتے کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن
حسن رہ جائے گا۔ آج کے دور کو امیروں کو کہتے نظر آئے، یاد رکھو کوئی گل باقی رہے گا، ناچبن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے بستر پہ یوں نازا نہ ہو۔ یہ جو آج دکھا رہا ہے نا 10 کے 50 کے 100 کے نوٹ، اور ان کو لالچ دے کر کے اپنے حساب سے بنا لے رہا ہے۔ اطلس و کم خواب کے بستر پہ یوں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ میرے امام نے بتا دیا تھا، مراد آباد کی دھرتی پر شہید ہوئے، لیکن قسم خدا کی فتویٰ انگریزوں کے خلاف ہی رہا۔ یہ ہوتے ہیں سچے علماء کرام۔ انہی علماء کرام کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں مسلمانوں، علماء سے رابطہ رکھیں، محبت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، علماء اکرام کے قول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا، مولا ہمارے جو بھائی اس مردود شیطان کی وجہ سے، بہکانے کی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، مولا تبارک و تعالی ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔